17 ستمبر 1950 کو انڈیا نے انفارملی ریکگنائز کیا تھا اسٹیٹ آف اسرائیل کو, اینڈ دین اٹ ہیپنڈ فارملی 1990. گاندھی صاحب had a position on Jews and Israel, اور وہ unfavorable تھی for the state of Israel. یہ جو informal relation پھر formal relations اور اس کے بعد یہ strategic relations, اور to the extent کہ اب یہ Israel is the only country that we saw in Operation Sindoor that sided with India openly. کوئی اور دوسرا ملک ان کی حمایت میں نہیں تھا. یہ وہاں سے تجارت کرتے ہیں, آرمز ڈیلز کرتے ہیں, دیٹس آل رائٹ. دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت اور ڈیلز کرتے ہیں, بٹ یہ جیسے بھی ڈاکٹر حسنین صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہوٹا پہ پہلے حملے کا پروگرام بنایا دونوں ملکوں نے. آپریشن سندور میں اس سے پہلے جتنے بھی معاملات ہوئے انڈیا پاکستان کے بیچ میں, وی آل نو دیٹ کہ وہاں پہ کشمیر میں اسرائیلی سولجرز موجود تھے, ان کے ایسٹس میں وہ ان کا پیرافرنیلیا موجود تھا ملٹری. So where do you think things are heading between India and Israel, اور اس کی کیا ریجنل implications ہوں گی, ڈائنامکس ہوں گی؟ دیکھیں, جو آپ نے پوری بیک گراؤنڈ دی ہے اس میں جو یہ اب لیٹسٹ ڈاکٹر حسنین جاوید نے بات کی کہ 73 اسپائس جو پکڑے گئے ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں, میں آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ, میں نے یہ کہیں پڑھا بھی نہیں, اینڈ آئی فالو دا نیوز آل دا ٹائم. یا تو مجھے سورس بتائیں وہ کیا ہے, لیکن باقی جو آپ نے بتایا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک بالکل ہوا تھا, ایک اسرائیل نے انکریج کیا تھا کہ وی شوڈ گو اینڈ ڈسٹروائے پاکستان نیوکلیر فیسلٹیز. یہ بات بالکل صحیح ہے. پہلے انہوں نے اس سے صدام حسین کی جو تھی فیسلٹی اس کو تباہ کیا ہے, تو اس میں مجھے بالکل کوئی دور سے بھی شک نہیں ہے کہ اسرائیل وانٹس the end of Pakistan's nuclear weapons, اور if it wants to do that, maybe انڈیا کے ساتھ جیسے ہمارے برے ریلیشنز ہیں تو ان کی پارٹنرشپ بالکل مجھے نظر آتی ہے. لیکن جو اب بات ہوئی ہے, جو میں نے فالو کیا ہے دنیا کی جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہاں پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ ایران سے جو دیکھیں کچھ جیوز جو ہیں وہ آج تک ایران میں رہے ہیں اور ان کو کبھی اس پہ حملہ نہیں کیا. یہ کیونکہ وہ اسلامک قانون ہے نا کہ جیوز, کرسچنز اینڈ سیبینز کین لیو انڈر ان این اسلامک رجیم اینڈ دے کین فالو دیئر ریلیجن. وہ امام خمینی نے فالو کیا. ان کی باقی سیاست سے میں اگری نہیں کرتا, لیکن جو جیوز رہنا چاہتے تھے ان کے اوپر ابھی بھی پروٹیکشن ہے ڈسپائٹ دا وار گوئنگ آن, یہ پکی بات ہے. لیکن اس زمانے میں بہت سے جیوز یہاں سے گئے بھی جو اسرائیل کے سٹیزن بن گئے, وہ پرشین سپیکنگ تھے. تو جو میری خبر ہے کہ یہ موساد کے جو ایجنٹس نے یہ سارا کچھ جا کے ایران میں کیا ہے, دیز آر پرشین سپیکنگ ایجنٹس آف موساد, جو انڈیا کا میں نے نام کہیں نہیں سنا. سو آئی وڈ ناٹ گو انٹو ڈسکشن کہ یہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جو آپ نے بیک گراؤنڈ دی ہے, اور واقعی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر اگر ہم مہاتما گاندھی سے چلے تو وہ 1938 کا میری جناح والی کتاب میں بھی میں نے کوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یورپینز نے ایسے ہی سلوک کیا ہے جیسے ہندوؤں نے دلتس کے ساتھ کیا. یہ بڑی ہمت ہوتی ہے یہ کہنے کی, آپ چاہیں تو وہ جا کے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکیں. لیکن یہ جو ظلم ہوا ہے یہ تو کرسچن ورلڈ نے کیا ہے. آپ یہ سارے ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں عربوں سے ان کا ملک چھین کے, اور برٹش بینٹ اس نے کہا ان کی مدد سے تم وہاں اسٹیبلش ہو رہے ہو, تو اس کے میں خلاف ہوں. آئی ڈو ناٹ ایکسپٹ دا کریشن آف اسرائیل, اٹس اے کولونیل انٹروینشن. مہاتما گاندھی کی یہ تب ویو تھی. اسی زمانے میں جواہر لال نہرو کی ویو ایک جیو اسٹریٹجک ہے کہ دیٹ دا ویسٹرن ورلڈ وانٹس ٹو اسٹیبلش اسرائیل سو دیٹ وہاں پہ جو آئل ڈسکور ہوا ہے اس میں ان کی ایک ریلائبل وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بن جائے.
ٹھیک ہے, یہ اتنا صحیح ہے. اور 1950 میں جا کے ایک فارمل سی جیسے آپ بتا رہے ہیں, لیکن 1 of the earliest countries outside the Arab world and the Soviet bloc جس نے پی ایل او کو ریکگنائز کیا, آئی تھنک 1975 میں, وہ اندرا گاندھی تھی. پاکستان نے تب تک نہیں تھا کیا میرے خیال سے, بٹ دس کین بی چیکڈ. تو ایک یہ بھی ہے. دوسرا, ساتھ ساتھ انڈیا کی جو را ہے وہ کہتی ہوگی کہ وی شوڈ گو اینڈ اٹیک. یہ اندرا گاندھی کی ڈیتھ ہو گئی, راجیو گاندھی آئے, آئی تھنک ہی ہیڈ سم ریپو ود بے نظیر, اور شاید ان کے اپنے بندوں نے کہا ہوگا کہ مت کرو, اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے وہ ہوں گے, تو وہ اٹیک نہیں ہوا, وہ اٹیک نہیں ہوا. ایک سوال آ رہا ہے یہ میری بات, اب بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ایکسیپٹ جو آپ کہہ رہے ہیں 73 spies arrested are Indians, of which I have not seen that anywhere. So I am in no position to comment on them, but I would listen to your argument. ایک چیز پہ کوئکلی کامنٹ کیجیے گا, پھر بریگیڈیئر صاحب کے پاس آتے ہیں. یہ جو جے شنکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیلیکیٹ بیلنس مینٹین کر لیں گے, جیسے وہ ساری دنیا میں ڈیلیکیٹ بیلنس مینٹین کرتے رہے, جیسے ہم بھی کرتے رہے ہیں ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں ڈیلیکیٹ بیلنس, بٹ دیٹ ڈیلیکیٹ بیلنس سیمس ٹو بی فالنگ اپارٹ ناؤ. ہمارا بھی ان کا بھی. یو تھنک دے کین مینٹین اٹ؟ Who can maintain? You mean the Indians or the Israelis? The Indians can maintain this delicate balance. No, یہ جو مودی گورنمنٹ ہے, اس نے انڈیا کو سارا جو ان کا اینٹی اپارٹھائڈ موومنٹ, فلسطینیوں کو ریکگنائز کرنا, اس کو زیرو کر دیا ہے. اور اس پاکستان کے کانفلکٹ میں سوائے نیتن یاہو کے کسی اور نے اسے اوپنلی سپورٹ نہیں کیا. بالکل. اور انڈیا کی لیٹس ناٹ آلسو فورگیٹ کہ غزہ کے اوپر بمباری کرنے کے لیے ایمونیشن بھی انڈیا نے پرووائڈ کیا ہے. یہ بھی میں نے سنا ہے. تو مودی گورنمنٹ is hand in glove with the Israelis, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ہے نا, یہ آج کی حکومت جو ہے, مودی کی حکومت, وہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ان کے ساتھ انوالوڈ ہے. بلکہ جو 2-3 ووٹ ہوئے ہیں یہ اپنا, اس کے اوپر انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا اسرائیل کے خلاف. یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اوپر جو ہوا ہے, دیر آلسو ان کا مگر انڈیا اس وقت آئسولیٹ ہو جائے گا میرے خیال سے, ہو جائے. لیکن بات یہ ہے, اٹ ڈپینڈ کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کا جو ہے رزلٹ کیا نکلتا ہے. ابھی تو ہم we don't know who's the winner and who's the loser. لیکن اس میں وہ سیز فائر نہیں ہوگا جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا ہے. یاد رکھیں, پاکستان اور انڈیا 1947 تک ایک ہی لوگ تھے. اتفاق سے یہ 2 ملک بن گئے, ویری گڈ. لیکن نہیں, میرا مطلب ہے ڈائلاگ چلا نا ہمارے اور ان کے ڈی ایم جی او نے جو بات کی, اور پھر سیز فائر ہو گیا, اور میں اس سے خوش ہوں. وی ڈنٹ گو بیونڈ دیٹ. یہ تو خوشی کی بات ہے نا. لیکن اسرائیل اور ایران کا کیا ٹرمپ کیا کارڈ پلے کرتا ہے, وی ہیو ٹو سی. جی, we are happy as long as it lasts. Brigadier صاحب, ایران پاکستان گیس پائپ لائن تو امریکہ نے الاؤ نہیں کی کہ یہ بنے. انڈیا کو ٹریڈ الاؤ کی ایران کے ساتھ, وہاں پہ چابہار میں انویسٹمنٹ الاؤ کی, وہاں پہ ان کی مشینری ابھی بھی رکھی ہوئی ہے 199 کروڑ انڈین روپاؤں کی, اور اس کے بعد ملینز آف ڈالرز کی باقی بھی انویسٹمنٹ ہے. انڈیا کو یہ سپیس کیوں دی گئی؟ کیا آج اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اٹ واز بائی ڈیزائن دیٹ دے ور الاؤڈ ٹو ٹریڈ ود ایران, تاکہ وہ وہاں جا کے اپنے ایسٹس بنا سکیں, اینڈ there was something else going on behind this. جی, بہت نوازش ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس میں 100% سچائی ہے, اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ میرے نظر میں تو جو یو ایس اور انڈیا کی اسٹریٹجک الائنس جو ہے, حالانکہ اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے مئی 2025 کی کلیش کے بعد, تو مگر یہ الائنس پکی ہے اور یہ ڈیپ روٹیڈ ہے, اور اس کے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہے, ریمیفیکیشنز ہیں, اس کے بہت دور تک جائیں گے.
پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کی کمپلشن کیا ہے کہ وہ ایران کو بیک سٹیپ کرے، کہ ایران کی کمر میں وہ چھڑا گھونپے. اگر آپ یہ دیکھیں تو انڈیا کا اور امریکہ کا اگر ایک کامن نیشنل انٹرسٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چائنا کا انٹرسٹ جو ہے انٹو ایران اور پھر ایران سے جمپ سے کراس دا پرشین گلف آن ٹو دی عربین پیننسولا، اس کو روکنا بھی ہے، اور بہت سارے آبجیکٹیوز کے علاوہ. اب چائنا اور ایران کا 25 سالہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اسٹریٹجک کوآپریشن پارٹنرشپ ورتھ $400 بلین، جس میں سے $280 بلین تو آئل اینڈ گیس کے اوپر ہیں، اس کی پرچیز کے اوپر ہے، اور $120 ارب جو ہیں وہ اس کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. اب انڈیا کا اور امریکہ کا ایک کامن انٹرسٹ یہ ہے کہ جس جگہ پہ چائنا اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، جہاں سے وہ ٹیک آف پوائنٹ بنانا چاہتا ہے فردر انٹو دا مڈل ایسٹ اینڈ دین آن ٹو افریقہ اینڈ آن ٹو یورپ، اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا تھرو ٹیررسٹ اٹیکس ان بلوچستان اینڈ کے پی، اور سی پیک کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ حملے کیے. اس کے بعد اب انہوں نے دیکھا کہ ایران جو ہے یہ بھی اس کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے ان ہاسپٹیبل قسم کا ایک ایریا بن جائے جہاں پہ چائنا اپنا قدم جما سکے، اپنا انگریس کر سکے اور وہاں سے آگے وہ چل سکے. تو ایک کمپلشن تو انڈیا اور امریکہ کی یہ ہو سکتی ہے. دوسری جو انڈیا کی کمپلشن ہے کہ وہ فیبروری 2019 اور مئی 2025 میں پاکستان کے ہاتھوں بری طرح پٹنے کے بعد اس کی جو ویلیو ہے، یوٹیلیٹی جو ہے ایز اے اسٹریٹجک ایلائی آف دا US، وہ بہت بری طرح سے شیٹر ہو گئی ہے.